دو ٹیمیں جب فٹ بال کے گراؤنڈ میں اترتی ہیں اور کھیلتی ہیں، ایک ٹیم جیت جاتی ہے، دوسری ٹیم ہار جاتی ہے۔ جو جیتنے والی ٹیم ہوتی ہے اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی بیس پر وہ جیتتی ہے، اور ہارنے والے کے اندر کیا کیا پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں جس کی بیس پر وہ ہار جاتی ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ جیتنے والے اور ہارنے والی جو دونوں ٹیمیں ہوتی ہیں وہ ہائٹ میں ایک جیسی، وزن میں ایک جیسی، عمر میں ایک جیسی، لیکن اس کے باوجود ایک جیت جاتی ہے، دوسری ہار جاتی ہے۔ تو فرق صاف ظاہر ہے، تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کی فکر میں، اس کے جذبے میں، اس کی سوچ میں فرق ہے، اور ہارنے والے کا جذبہ بھی کم، فکر بھی کم، سوچ بھی کم۔ ہارنے والا نیگیٹو ذہن کا مالک ہوتا ہے، جیتنے والا پوزیٹو ذہن کا مالک ہوتا ہے۔ ہارنے والا ہار کے لیے کام کرتا ہے، جیتنے والا جیت کے لیے کام کرتا ہے۔ جیتنے والا امکانات کو دیکھتا ہے، ہارنے والا مسائل کو دیکھتا ہے۔ جیتنے والا کی سوچ ہوتی ہے کہ میری ٹیم کا ہر فریق جیتے، ہارنے والے کی سوچ ہوتی ہے کہ میں جیتوں، میری ٹیم کا ہر فریق ہار جائے۔ جیتنے والا تھرموسٹیٹ ہوتا ہے، ہارنے والا تھرمامیٹر ہوتا ہے۔ جیتنے والا مسائل کا حل سوچتا ہے، ہارنے والا مسائل کے بارے میں سوچتا ہے۔ جیتنے والا مستقبل کو دیکھتا ہے، ہارنے والا ماضی کو دیکھتا ہے۔ جیتنے والا گین کو دیکھتا ہے کہ کیا حاصل کر رہا ہوں، ہارنے والا پین کو دیکھتا ہے۔ جیتنے والے کے پاس ایک پروگرام ہوتا ہے، ہارنے والے کے پاس سکیمیں ہوتی ہیں۔ جیتنے والے کے پاس ایک کام ہوتا ہے، ہارنے والے کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے۔ جیتنے والا کام کو ختم کرتا ہے، ہارنے والا کام ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جیتنے والا سچا وعدہ کرتا ہے، ہارنے والا جھوٹا وعدہ کرتا ہے۔ جیتنے والے کے پاس کوئی بری عادتوں کا شکار نہیں ہوتا، ہارنے والا بری عادتوں کا شکار ہوتا ہے۔ جیتنے والا میانہ روی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اعتدال کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ہارنے والا فضول خرچ ہوتا ہے۔ جیتنے والا ٹائم کو مینج کر کے چلتا ہے، ہارنے والا ٹائم کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ جیتنے والا وعدہ پورا کرتا ہے، ہارنے والا وعدہ خلافی کرتا ہے۔ جیتنے والا امانت دار ہوتا ہے، ہارنے والا بددیانت ہوتا ہے۔ تو جیتنے والے کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے، ہارنے والے کے پاس کوئی خواب نہیں ہوتا۔ تو ہم اگر جیتنے والے کی جو اس کے اندر عادتیں ہیں اور کوالٹیز ہیں وہ اپنا لیں تو ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ آج المیہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کا موٹر وے اور جی ٹی روڈ ٹریفک جام ہے، روڈ فل بھرے ہوئے ہیں، اور سچ بولنے والوں کا روڈ خالی ہے، کوئی مقابلہ کرنے والا ہی نہیں۔ آپ اگر سچ کے روڈ پر اپنی گاڑی دوڑائیں گے تو آپ کا دوسرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور ہماری نظر فوکس پہ ہو۔ جیتنے والا فوکس کر کے زندگی کو گزارتا ہے، ہارنے والے کے پاس فوکس نہیں ہوتا، مختلف چیزوں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ جیتنے والا سے غلطی ہو تو یہ کہتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے، ہارنے والے سے غلطی ہو تو یہ کہتا ہے کہ یہ اوروں کی غلطی ہے۔ جیتنے والا اس فلسفے پر عمل کرتا ہے کہ یہ کام میرا ہے، ہارنے والا اس فلسفے پر کام کرتا ہے کہ یہ کام اوروں کا ہے۔ جیتنے والا تمام اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لگاتا ہے، اور ہارنے والا اپنی صلاحیتوں کو نظر انداز کر کے کام کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ جیتنے والے کی اگر ہم تمام کوالٹیز اور چیزوں کو اپنا لیں تو زندگی میں بہت سی چیزیں ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ اور جیسے حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے علم اور حکمت کہاں سے سیکھا، تو فرمایا کہ جاہل اور بیوقوف لوگوں سے، کہ جو کام جاہل اور بیوقوف لوگ کرتے تھے وہ کام میں نے کرنے بند کر دیے، اور اللہ نے مجھے علم اور حکمت عطا فرما دیے۔